جعلی حکومت کی اس فارم 47 کی جبری حکومت مسلط شدہ جو پاکستان پر اور پنجاب پر ہے، کل اس کی جو ہے آپ نے بوکھلاہٹ کا انداز بڑے زوردار طریقے سے دیکھ لیا. نہ یہ آئین کو مانتے ہیں، نہ یہ قانون کو مانتے ہیں. یہ اگر ڈنڈا شاہی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمرانی کر لیں گے اور بنیادی حقوق کو بھی اس طرح سے پامال کریں گے کہ جو حق ہے کسی کا پرامن احتجاج کرنے کا حق، پرامن احتجاج کے ساتھ اگر اپنی آواز اور اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کرنے کا حق، اگر یہ عوام کو جو ہے امنگوں اور خواہشات کی ترجمانی کرنے کا حق اگر یہ جو ہے پاکستان کے عوام کو چھین لیا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے آپ نے 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنا کر اور دنیا کا سب سے بڑا پاکستان کو قید خانہ بنا دیا ہے. تو کل کا جو شاخسانہ تھا اس کا میں خود ایک ذاتی طور پر بھی اس کا وکٹم ہوا ہوں. یعنی ہمارے ہاں پرامن طریقے سے ہم نے ایک احتجاج چاک آؤٹ کیا تھا اور ہمارے چونکہ لاہور میں 34 جو ہے ٹکٹ ہولڈرز ایم این اے 2 ایم این اے تھے. اظہر صاحب تو ظاہر ہے کہ وہ چونکہ بزرگ ہیں وہ موجود نہیں تھے. میں ایک ایم این اے تھا جو لاہور کے اور ایک ہمارا ماشاءاللہ لوٹا ہو گیا. تو اس کے بعد ہمارے ایم پی ایز جو تھے اور ٹکٹ ہولڈر ساروں نے جو ہے قیادت کرنا تھی اور مختلف علاقوں سے ہمارے جو ہے ٹولیوں کی شکل میں آنے تھے اور بہت پرامن طریقے سے سارے لاہور سے لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا. اور جی پی او پر ہم نے اکٹھا ہو کر ہائی کورٹ سے ہم نے اسمبلی تک احتجاج کر اپنا ریکارڈ کروانا تھا اور عوام کے اس خواہش اور امنگ کو کہ مینڈیٹ جو چرایا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ ہے. اور پھر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 45 کو جو ویب سائٹ پر اپنے ہی ویب سائٹ پر جو ہے انہوں نے سرکاری ویب سائٹ آفیشیل ویب سائٹ پر جو انہوں نے اس کی مشتہری کی وہ بھی قابل دیدنی تھی کیونکہ ساری دنیا کو فراڈ ان کا واضح طور پر نظر آ گیا. اور بچے بھی شاید اس طرح سے جو ہے وہ اس میں رد و بدل نہیں کرتے جس طرح سے فارم 45 میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے رد و بدل کی تھی اور اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا الیکشن کمیشن نے. لیکن اس وقت تک جو ہے ساری دنیا دیکھ چکی تھی اور آشکارا ہو چکا تھا ان کا فراڈ. تو کل انہوں نے 6 ایف آئی آریں لاہور میں کی ہیں. اب یہ بدقسمتی دیکھیے کہ پنجاب میں اور قانون ہے، کے پی کے میں بالکل اور قانون ہے، اسلام آباد میں کسی نے کسی کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا، وہ کیپٹل ٹیریٹری ہے. سندھ اور بلوچستان میں اور قانون ہے، وہاں جو ہے کوئی ایسی تشدد نہیں کیا گیا جو لاہور اور پنجاب میں کیا گیا ہے. اور یہاں جو 6 ایف آئی آریں کی گئی، ایک مجھ پر کی گئی اور میرے اوپر تو اتنی مضحکہ خیز کی گئی. 3 بجے مجھے جو ہے انہوں نے کینٹ کچہری کے سامنے سے جو ہے ہم آگے گاڑی میں نے کھڑی کی، میرے ساتھ جو آفیشیل سرکاری طور پر میرا جو ڈرائیور ہے، گن مین بھی ہے، ڈرائیور ہے، وہ ریٹائرڈ گورنر کی حیثیت سے مجھے ملا ہوا ہے، جو پولیس کا بندہ ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا. میرا کوآرڈینیٹر عدنان صاحب تھا اور انہوں نے مجھے روکا ہے آگے. ابھی ہم رواں ہو رہے تھے، مجھے گاڑی روکی ہے. ادریس ایس ایچ او جو ہے نارتھ کینٹ کا، اس نے کہا ہے اور میں نے کہا بھائی کوئی برنٹ ہے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ڈی ایس پی رانا اشفاق کو بلایا. ڈی ایس پی رانا اشفاق صاحب تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ سر آ جائیے گا. میں نے کہا کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیے گا، کوئی ایف آئی آر ہے تو دکھائیے گا. ظاہر ہے کہ میں نے کہا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایم این اے ہوں
اور MNA کو قانون کے مطابق پریویلیجز کے مطابق بغیر اسپیکر کی اجازت کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کے پاس کوئی اسپیکر کی اجازت نامہ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی FIR ہے، اگر آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیں. سر کہتا ہے جی آئے ذرا دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں ظاہر ہے چلا گیا کیونکہ پولیس فورس تھی اور میرا 50 سال سے میرا 5 دہائیوں پر محیط ایک ظاہر ہے قانون کی دنیا سے وابستہ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے کہا چلے بھائی. اور مجھے جا کے تو تھانہ نارتھ گئے، وہاں کمرہ شاید انہیں میسر نہیں آیا. پھر ساؤتھ کینٹ میں مجھے جا کر SHO کے کمرے میں بٹھا دیا اور اس کے بعد 6 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، وہ خود بھی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے، معذوری کا اظہار کر رہے تھے. بہت معذرت خواہ ان کا انداز تھا کہ جی حکم ہے. بھائی حکم کس کا ہے یہ تو بتانے سے وہ قاصر تھے. باہر کیف 6 گھنٹے مجھے بٹھایا اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ کی قراردادیں آئیں، مجھے ہائی کورٹ کے صدر کا فون آیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے صدر کا فون آیا. ان کی قراردادیں بڑی سخت قسم کی آئیں. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا اور اس انداز سے جو ہے میں نے سعد رفیق کو کہا کہ بہت مہربانی کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی اور میں تمہارے محبوس ہوں تمہارے تھانے میں. اگرچہ اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ کھوسا صاحب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں تمہارا تو کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ تیرا شکریہ ادا کر دوں، تو مجھے بڑا بھائی کہتا ہے تو میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو میں شکریہ ادا کر دوں کہ میں یہاں محبوس ہوں. باہر کیف اس کے بعد انہوں نے 6 گھنٹے کے بعد ایک مچلکا جو ہے مجھ سے لیا کہ جی میرے اوپر انہوں نے FIR درج کی 290 اور 291 کی، جس میں یہ تھا کہ انہوں نے سڑک بلاک کر کے انہوں نے ٹریفک کو جو ہے نویسنس کریٹ کی، ٹریفک کی obstruction کریٹ کی. اور 290 کی جو ہے وہ ہے 600 روپیہ جرمانے کی سزا ہے اور 291 کی جرمانہ یا 6 مہینے کی سزا کا ہے. تو وہ قابل ضمانت چونکہ دفعات تھے مجھ سے مچلکا انہوں نے 20,000 کا لے کر اور مجھے کہا جی بڑی مہربانی آپ جائیے تشریف لے جائیں. میرے ڈرائیور اور میری گاڑی انہوں نے ایک اور کیس جو ہے دہشت گردی کا کیا، جس میں جو ہے ہمارے MPAs کو بھی جو ہے بیچ میں ملوث کیا اور میرے ڈرائیور پر انہوں نے اور میرے جو کہ سرکاری ہے گن مین ہے اس پر انہوں نے ڈالا کہ جی اس نے پولیس کی وردیاں پھاڑی ہیں اور اس نے ان کو مارا پیٹا ہے، اور ساتھ ہی میرے کوآرڈینیٹر پر بھی یہی الزام لگایا اور اس میں دفعات جو ہے ATA کی اور پتہ نہیں کیا کیا لگائی اور اس میں دیگر ملزمان ہمارے بھی جو ہے محبوس کیے، جو نارتھ کینٹ کے تھانہ میں ساری رات بیٹھے رہے. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کس وقت لے کے آتے ہیں. یہ نارتھ کینٹ کا ایک پرچہ ہے. پھر انہوں نے انارکلی کا ایک پرچہ درج کیا جس میں ہمارے فرحت عباس جو ہے وہ MPA بھی انہوں نے پابا سلاسل کیے، بند کیے انہوں نے، اور ان پر بھی وہاں ڈالا گیا کہ جی بہت سارا موب تھا یہاں اور انہوں نے یہاں فائرنگ کی اور دہشت گردی کا جو ہے فضا کریٹ کی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا اور جانے کیا کیا کیا. اور پھر انہوں نے ایک پرچہ جو ہے شاہدرے میں درج کیا، اس میں بھی اسی طرح کے دفعات لگا کر اور لوگوں کو پابا سلاسل کر کے اب انہیں پیش کریں گے. پھر انہوں نے چوتھا FIR جو ہے ایک انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر پر کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب پر کی. اس پر بھی یہی کیا کہ اس نے بھی بلاک کی ہے سڑک اور اس پر بھی 290 اور 291 کا اور اس کو بھی 5-6 گھنٹے ہیں.
5-6 گھنٹے اس میں بھی یہ کہا کہ انہوں نے سڑک بلاک کی ہے اور انہوں نے نوسنس کریٹ کیا ہے. ان کو بھی رات دیر گئے تک جو ہے مچلکے پر سیاہ کر دیا گیا. مریم نواز یہ کہتی تھی کہ وہ روٹلس ہو جائیں گی اگر آپ سڑکیں بند کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ او بھائی اتوار کا دن تھا، سڑکیں اگر میں نے بلاک کی ہے تو آپ کے کیمرے کی آنکھیں موجود ہیں، دکھا دیں. آج تو سبھی کے پاس جو ہے وہ کیمرے موجود ہیں، سیل فون موجود ہیں. نہ کوئی سڑک بلاک ہوئی، نہ کسی نے کوئی ٹریفک کو obstruct کیا یا روکا، نہ کوئی خلل اس میں خلل ہوا، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی. آپ کے سارے لاہور کے ماشاءاللہ آپ جید قسم کے یہ ہیں، آپ کے کیمرہ مین بھی ہر جگہ موجود تھے اور آپ صحافی بھی ہر جگہ موجود تھے ماشاءاللہ لاہور میں. کہیں ایک تا بھی کسی نے اگر چھوا ہو، یا ہمارا تو پرامن احتجاج تھا اور کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ کوئی ایک بھی ان کا کانسٹیبل زخمی نہیں ہوا کہ کہیں زخمی ہے. اب وردی پھاڑنا تو میرے بیٹے خرم لطیف کھوسے پر بھی انہوں نے کہا تھا وردی پھاڑی اور اس نے جو ہے وہ چھین لی اپنا وہ سرکاری رائفل نہیں، رائفل نہیں، نہ وائرلس چھینا. اس پر ڈکیتی کا پرچہ کر دیا تھا اور دہشت گردی لگا دی تھی جو ہائی کورٹ نے واش کیا. انہوں نے کہا دکھاؤ تو صحیح، آج کل تو کیمرے کی آنکھ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے اور دکھاتی بھی ہے، تو آپ دکھا دیجئے گا. تو اس لیے یہ جتنا لاہور میں کل تشدد کیا گیا ہے، ہماری ڈیفینیٹلی یقیناً یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ جو ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. عوام اس کی شدید جو ہے ایک اجتنابی کیفیت میں ہے اور اس اذیت سے اور اس کرب سے جو ہے شروعات اگر کرتے ہیں یہ حکومت جو ہے ایک خود ساختہ جعلی حکومت، تو پھر ہم تو عوام کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے. اور جب تک مینڈیٹ ہمارا بحال نہیں کیا جاتا، عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں کی جاتی، ہمارا احتجاج جاری و ساری رہے گا. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اسمبلیز کیسے چلاتے ہیں، پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے اور یہ حکومت کیسے چلتی ہے انشاءاللہ. دہشت کی دفعات ہیں وہ تو مذاق بن گئی ہیں، صحافی ہو، وکیل ہو، عام شہری ہو، ہر کسی پر جو ہے یہ دفعات لگا دی جاتی ہیں. آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، کیا اس معاملے کو ایوان میں اٹھائیں گے یا پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی اس طرح کی درخواست ڈالیں کہ یہ تو مذاق بن چکا ہے کہ دہشت گردوں شہری کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ میں پہلی ہی اپنی جو کل کھلتی ہے، میں جا رہا ہوں نیشنل اسمبلی میں، پہلا ہی پوائنٹ آف آرڈر پر میرا یہی بات ہوگی. اور یہ شروعات ہم سیشن شروع ہونے نہیں دیں گے جب تک ہماری یہ شکایت رجسٹر نہیں ہوگی. اور اسی طرح میں بریچ آف پریویلیج کا بھی جو ہے یہ کروں گا اور ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے مجھے پکڑا ہے وہ اغوا کا پرچہ بھی میں کرواؤں گا. اغوا کے پرچے کے ساتھ جو ہے میں اس کو انت تک پہنچاؤں گا کہ مجھے حبس بیجا میں رکھا گیا اور کرمنل انٹیمیڈیشن بھی کی گئی ہے. اور یہ تمام جو ہے قابل مواخذہ جرائم ہے. یہ کسی کے کہنے پہ کرے یا مجبوری پہ کرے، یہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے. تو بتائے کہ کس کے کہنے پہ کیا ہے، کیوں پھر اپنے اوپر الزام لیتا ہے پولیس والا. تو اس لیے ہم تو بالکل کریں گے. اور یہ بھی کہ یہ ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا مس یوز جو ہو رہا ہے، یا صحافیوں پر لگایا جا رہا ہے یا پرامن احتجاج کرنے پر لگایا جا رہا ہے. دہشت گرد تو ان سے پکڑے نہیں جاتے ہیں، دہشت گرد کے خلاف نہ پکڑتے ہیں نہ دہشت گردوں کے لیے یہ قانون استعمال ہوتا ہے. یہ تو الٹا دہشت گردوں سے تو بھاگتے ہیں، یہ چھپتے پھرتے ہیں. یہ تو ریاست خود دہشت گردوں کے جو ہے سے خائف ہے. تو یہ ہمیں دہشت گرد بنائے ہوئے ہیں، صحافیوں کو بنائے ہوئے ہیں اور سیاسی کارکنوں کو دہشت گرد بنائے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ قانون کی اگر آپ
خلاف ورزی کرتے ہو تو قانون بھی ایک مذاق بن جاتا ہے. بتائیے گا کہ ان فیوچر خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرنے جا رہے ہو کوئی, یا خان صاحب نے کوئی شرائط رکھی ہو اس طرح کی, کیا اور کیا اسی طرح ہی معاملہ چلے گا؟ دیکھیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ جو ہے آڈٹ کروا لیں. 4 حلقوں کا خان صاحب نے کہا ہے آڈٹ کروا لیں. نواز شریف ہارا ہوا ہے, نواز شریف کے حلقے کا کروا لیں. سیالکوٹ کا جو ہے خواجہ آصف کا کروا لیں, آڈٹ اس کا کروا لیں. تیسرا, اور انہوں نے اون چودھری والا یعنی سلمان اکرم راجہ والا جو ہے آڈٹ کروا لیں. اور اسلام آباد کی کسی سیٹ کا, 3 سیٹیں ہیں نا اسلام آباد کی, اسلام آباد کی کسی سیٹ کا آڈٹ کروا لیں. ہماری یہ شرط ہے کہ یہ 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا, قوم ساری کو, ملک سارے کو نظر آ جائے گا. اور اس لیے جو ہے یہ اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے. عوام کا مینڈیٹ بحال کریں, کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے. ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کے خلاف بھی, جنہوں نے اس قوم کے ساتھ, ملک کے ساتھ اتنا بڑا دھاندلا کیا ہے, فراڈ کیا ہے. ریاست کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے, آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. تو اس لیے ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پر. اور عوام کو جو اذیت اور کرب آپ نے مبتلا کر دیا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے, الٹا آپ نے وکٹمز جو ہیں ان کے احتجاج پر بھی آپ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج عدالتوں میں اور کچہریوں میں عوام کی نالش کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. موسیٰ صاحب یہ بتائیے گا, عوام سوچ رہی تھی کہ انتخابات کے بعد عدم جو استحکام آ جائے گا, پارلیمنٹ جو فعال ہو جائے گی, عوامی مسائل کے حل ہوں گے, لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا. تو عوامی مسائل کا حل کیا ہے, پارلیمنٹ کیسے چلے گی حکومت, اس حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں حکومت ایک ہی صورت میں چل سکتی ہے. آپ مینڈیٹ کو بحال کریں, عمران خان کو جیل سے ریلیز کریں, عمران خان کو جیل سے باہر کریں, شاہ محمود قریشی کو جیل سے باہر کریں, پرویز الہی کو جیل سے باہر کریں, یا ہمارے ادھر جو ہے ڈاکٹر یاسمین کو جیل سے باہر کریں, اعجاز چودھری صاحب کو باہر کریں, محمود الرشید کو باہر کریں. تمام خواتین جو جیل میں 10 مہینوں سے رول سڑ رہی ہیں ان کو جیل سے باہر کریں. اور ایک ایسا کمیشن بٹھائیں جو 9 مئی کے سانحات سے لے کر 9 فروری کے فارم 47 کے فراڈ تک اس کا پورا احاطہ کر کے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم کے سامنے رکھے. پتہ چلے کہ کس طرح سے عمران خان کو آپ نے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا. 9 مئی کے شاخسانے میں 10 آپ نے ایک جماعت کو دفن کر کے آپ نے تتر بتر کر کے ہوا میں بکھیر دیا, لیکن عوام نے 8 فروری کو اس کے تمام کے باوجود بڑا 2 ٹوک جواب دیا کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے, نہ عمران خان بدکار ہے, نہ باغی ہے. اور انہوں نے اس لیے عمران خان کے کنوکشن ساری عوام نے مسترد کی. 9 مئی کا شاخسانہ مسترد کیا, اس کا جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنا, سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ اور مسترد کیا عوام نے. اور عوام ہی ریاست ہے آئین کے آرٹیکل 7 کے مطابق, اور عوام کی تابع داری ہی اور وفاداری آرٹیکل 5 میں واجب اور لازم ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو. تو اس لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام ہی کے خواہشات اور امنگوں کے تابع ہے. حق حکمرانی عوام کی ہے, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد. اور اس لیے جب تک آپ عوام کی اصلی حاکمیت کو بحال نہیں کرتے, جو انہوں نے 8 فروری کو 2 ٹوک انداز سے کہی, اور تمام جبر اور تسلط کے باوجود یہ واحد الیکشن تھا جس میں عوام اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہی تھی, عوام اپنا سمبل ان کا ڈھونڈ رہی تھی,
बैंगन किसी को दिया, किसी को आपने कटोरिया दिया, किसी को आपने रैकेट दिया, किसी को बल्ला दिया, किसी को कुछ दिया, बल्ला तो नहीं था बाहर का, जूता दिया, जहेज का सारा सामान आपने दे दिया। लेकिन शऊर देखिए अवाम का, आफरीन है अवाम पर कि अवाम ने इसके बावजूद तमाम मुश्किलें तकलीफें झेलते हुए भी आग का समंदर से गुजरे हैं हम इस इलेक्शन में, लेकिन अवाम ने दो टोक बताया कि इमरान खान ही सही लीडर है जो पाकिस्तान को बचा सकता है, इमरान खान ही मुस्तकबिल